بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ عزت و آبرو، جو مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے وہ اپنی عزت برباد کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ بہترین مال وہ ہے جسے عزت کو بچایا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام۔ جسے اپنی عزت و آبرو سے پیار ہو وہ لڑائی جھگڑوں سے دور رہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، حکمت 362۔ جو مسلمانوں کی عزت سے نہ کھیلے گا خدا اس کے گناہوں غلطیوں کو خود معاف کر دے گا۔ امام زین العابدین علیہ السلام از بہار، جلد 75۔ جو کسی مسلمان کی عزت بچائے گا اس کے اور جہنم کے درمیان پردے حائل ہو جائیں گے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار، جلد 75۔ اور اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ جناب رسول خدا از وسائل الشیعہ، جلد 8۔ خدا رسول کی معرفت، پہچان۔ انسان کی عقل مندی اور شرافت کی بنیاد اس کی معرفت پر ہے، اس لیے معرفت ہی فضیلت کی دلیل ہے۔ ایمان دل کی معرفت، پہچان ہی کا نام ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ افضل وہی ہے جو معرفت میں سب سے آگے ہے۔ جو معرفت کے لحاظ سے افضل ہے وہی ایمان کے لحاظ سے افضل ہے، کیونکہ ایمان کا دار و مدار معرفت پر ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از بہار، جلد 3۔ کوئی عمل معرفت کے بغیر قبول نہیں ہوتا، اور معرفت عمل یعنی علم حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جب معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ اور زیادہ نیک عمل کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جس کے پاس معرفت نہیں اس کا نیک عمل درست نہیں، کیونکہ اللہ معرفت ہی کی بنا پر عمل قبول کرتا ہے۔ جو عمل مراد کوشش نہیں کرتا اس کو معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ معرفت کے لیے علم اور عمل دونوں ضروری ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از کافی، جلد 1۔ جو شخص خدا کی باتوں کو یاد نہیں رکھتا اس کے دل میں معرفت نہیں رہ سکتی، اور وہ اپنے دل میں معرفت محسوس بھی نہیں کرتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از کافی، جلد 1۔ کچھ غلط معلومات گمراہی تک لے جاتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ آنکھوں کا دیکھنا حقیقی دیکھنا نہیں ہوتا، کیونکہ آنکھیں غلطی بھی کرتی ہیں، مگر عقل کبھی اس کو دھوکہ نہیں دیتی جو اس سے نصیحت چاہے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، حکمت 281۔ دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ صرف حواس سے معرفت حاصل نہیں ہوتی، دل یعنی عقل کے سوا کسی چیز سے خدا کی پہچان حاصل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ عقل ہی حواس کو تمام چیزوں کی پہچان کراتی ہے۔ اس لیے صرف حواس سے تمام چیزوں کو نہیں جانا جا سکتا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بہار، جلد 3۔ آنکھ تو چربی سے بنی ہے، اصل دیکھنا روح یعنی عقل کا کام ہے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام از بہار، جلد 61۔ حواس آنکھ، ہاتھ، پاؤں سے خدا کو محسوس نہیں کر سکتے، کیونکہ ہاتھ تو خدا کو چھو نہیں سکتے، بلکہ عقلیں بھی خدا کی ذات کا تصور نہیں کر سکتی۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، خطبہ 186۔ عقلوں سے ہم خدا کے وجود، بڑائی، عظمت، حکمت اور اس کے کلام کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ خدا ہی نے عقل و شعور کو ایجاد کیا۔ اس سے معلوم کہ خدا خود ان آلات کا محتاج نہیں، کیونکہ تمام چیزوں کی ضد موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خدا کی کوئی ضد نہیں ہو سکتی، کیونکہ خدا نے مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ رکھا ہے۔
اسے معلوم ہوا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی تخلیقات سے اپنے وجود کا پتہ بتایا اور مخلوقات کے فنا ہونے سے اپنے ازلی و ابدی ہونے کا پتہ دیا، اور مخلوقات کے ایک دوسرے سے مشابہ ہونے سے اپنی بے مثل اور بے نظیر ہونے کا پتہ دیا۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ، خطبہ 15,2186۔ معرفت کے سرچشمے۔ خدا کا فرمانا، اور خدا نے تم کو تمہاری ماؤں کو شکم سے نکالا جب کہ تم ناسمجھ تھے، پھر تم کو سننے کے لیے کان، دیکھتی آنکھ، سوچتا سمجھتا دل، دماغ دیا تاکہ تم خدا کا شکر ادا کرو۔ از قرآن، سورہ نحل 78۔ معلوم ہوا خدا رسول اور اصول دین کو پہچاننے کا ذریعہ آنکھ، کان اور دماغ ہیں، بشرطے ان کو صحیح طور پر استعمال کیا جائے۔ معرفت کا دوسرا سرچشمہ۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے چمکتا چراغ، محمد و آل محمد اور صاف صاف بیان کرنے والی کتاب قرآن آ چکی ہے۔ القرآن، سورہ مائدہ، آیت نمبر 150۔ معرفت میں رکاوٹیں۔ بھلا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی نفسانی بری خواہشوں کو ہی اپنا خدا بنا رکھا ہے کہ انہی کا غلام ہو گیا ہے؟ اس کی اسی حالت کو دیکھ کر اللہ نے اس کو اس کی گمراہیوں میں چھوڑ دیا اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ القرآن، سورہ جاشیہ 23۔ خدا گمراہی میں چھوڑتا تو ہے مگر صرف بدکاروں کو۔ سورہ بقرہ، آیت 36۔ اور سرکشوں کو اللہ گمراہی میں چھوڑ دیا کرتا ہے۔ القرآن، سورہ ابراہیم 27۔ افضل حکمت۔ انسان کی اپنی ذات کا مقصد، حقیقت اور عظمت کو سمجھنا۔ معرفت کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ انسان خود کو، عظمت اور مقصد کو پہچانے۔ اس لیے اپنی حقیقت کو جاننا سب سے زیادہ فائدہ مند معرفت ہے۔ جس نے اپنی حقیقت اور مقصد کو پہچان لیا وہی عقل مند ہے۔ جس نے اس حقیقت کو نہ جانا وہ گمراہ ہے۔ اس لیے جو اپنی معرفت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا اس نے بڑی کامیابی حاصل کی۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ مجھے اس پر تعجب ہوتا ہے جو اپنی کھوئی ہوئی چیزیں تو تلاش کرتا رہتا ہے مگر خود اپنی ذات کو، حقیقت، عظمت اور مقصد کو تلاش نہیں کرتا۔ جو دوسرے کام تو کرتا رہے اور اپنے مقصد نہ جاننے کی وجہ سے وہ ہلاکتوں اور گمراہیوں میں پھنس گیا۔ اس لیے جو شخص اپنی قدر و قیمت، مقصد اور حقیقت کو جان لیتا ہے وہ خود کو دنیا کی فانی چیزوں کے لیے ذلیل نہیں کرتا۔ جو خود کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے نفس کی بری خواہشوں سے جہاد اور جنگ کرتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جو اللہ کو پہچان لیتا ہے وہ خدا کو یکتا اور لا شریک مان لیتا ہے، اور جو اپنی تخلیق کے مقصد کو جان لیتا ہے، پہچان لیتا ہے، وہ تنہائی اختیار کرتا ہے اور اپنی زندگی کے اصل مقصد یعنی خدا کی عبادت و اطاعت پوری توجہ سے کرتا ہے۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان۔ السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا۔ السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔